قرآن پاک میں ایک آیت ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، سورۃ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں والتین والزیتون، زیتون کی فضیلت آئی ہے کہ زیتون کو اسلام نے کتنا پسند کیا اور اس کے اندر کتنی خیر اور برکتیں رکھی ہیں۔ تو اسلام نے انسان کی صحت کا بڑا خیال رکھا ہے، اور سب سے عمدہ، اعلیٰ، افضل، پاک، مطہر اور صاف شفاف اور جو ہے ہر طرح کے جراثیم سے پاک جتنی بھی خوراکیں ہائیجینک فوڈ، وہ اسلام نے ریکمینڈ کی ہے۔ گونوں نے تو تحقیقات بعد میں کی ہے ریسرچ تو بعد میں ہوئی ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہائیجینک فوڈ کو پورا ایک ڈیٹیل جو ہے وہ دے دی تھی۔ قرآن میں جو ہے وہ کھجور کا ذکر ہے، زیتون کا ذکر ہے، جس پھل کا ذکر ہے وہ سارے پھل، وہ ساری سبزیاں، وہ سارے مچھلی کا گوشت ہے، کھانے کا میں بکری کا گوشت ہے، جو چیزیں حلال ہیں ان کا ذکر ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو جو چیزیں انسان کے لیے حلال کی گئی ہیں انسان کی صحت کے لیے اس سے بیسٹ فوڈ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بندہ آج کل یہ جتنے بھی ایڈورٹائزنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گوروں کی جو بڑی بڑی مشہور اداکاروں کو درمیان میں لا کر اور جو ڈالڈے گھی اور کوکنگ آئل اور پروسیسڈ فوڈ اور ان ساری کی مشہوریاں کر کے انہوں نے ہمیں وہ چیزیں کھلائیں جس سے جو قرآن میں اور حدیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ہماری بچے، ہماری نسلیں، ہماری عورتیں، ہم مرد سب جو وہ کمزور ہو گئے اور ان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اگر آپ بہترین فوڈ کھانا چاہتے ہیں تو جو چیزیں سبز ہیں اسلام میں جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے وہ نمبر 1 پہ ہیں۔ پھر تیل میں، کوکنگ آئل میں زیتون ہے، پھر دیسی گھی ہے، دودھ ہے، دہی ہے، دودھ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے آپ اگر اپنے آپ کے پاس اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، لیکن قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے، حدیث موجود ہے، آپ کیا کریں؟ آپ دیکھیں، کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھیں جی قرآن میں کس سبزی کا ذکر ہے، وہ سبزیوں کی لسٹ بنا لیں، کن پھلوں کا ذکر ہے ان پھلوں کی لسٹ بنا لیں، اور جو اس میں کھجور بھی آ جائے گی اور بھی چیزیں، انار آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے گوشت کا ذکر آیا، زیتون کا ذکر آیا، اور حدیث میں پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے میں کیا کیا چیزوں کو پسند فرمایا ہے، اس کی آپ لسٹ بنائیں گے تو کم از کم 60-70 چیزوں کی لسٹ بن جائے گی، اور آپ کی اتنی ورائٹی فوڈ کی بن جائے گی کہ آپ ڈیلی ریسیپی چینج کر کے انہی کی آپس میں مکسنگ کر کے کبھی اس کو اس کے ساتھ ملا لیا، اس کو اس کے ساتھ ملا لیا، اور آپ ان کا مینیو بنا کر کھائیں، اور اور آپ کو باہر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے پیزا، برگر اور کریمے اور کیمیکل اور پروسیس، ہم ان چکروں میں پڑ کر ہم نے کیا کیا، ہم ان چیزوں کو کھانا ہی چھوڑ دیا جن کو کھانے ہمارے نبی نے کھایا، یہ قرآن نے اس کی تعلیم دی، اور ان کو کھانے کے اوپر ہمیں الٹا ثواب بھی ہوتا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی نے کھایا ہے اس کو اگر ہم کھائیں گے تو ہمیں اس کے اوپر نیکیاں بھی ملیں گی، ثواب بھی ملے گا۔ ہم نے ان نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی صحت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی بچوں کو جوانی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، بچوں کی جوانی میں ہڈیاں کمزور ہو گئیں، گردے کے مریض ہو گیا، فلاں بیماری ہو گئی، فلاں بیماری ہو گئی، تو خود ہی چراغوں کو گل کر دیا اور خود ہی اندھیرا اندھیرا کہا۔ تو کھانے کے لیے آپ اسلام کے اندر دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں اسلام نے ہمیں کھانے کے لیے کہی ہے۔ بڑی ورائٹی ہے، اسلام نے تنگ نظری کا بالکل مظاہرہ نہیں کیا، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں۔